السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ سولر سسٹم میں پی ڈبلیو ایم سولر چارج کنٹرولر لگانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس پہلے سے لگا ہوا ہے یا آپ نیا خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں آج آپ کو نہایت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ پی ڈبلیو ایم سولر چارج کنٹرولر اصل میں ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا کیا ہیں، اور کیا واقعی یہ بیٹری کو نقصان پہنچاتا ہے یا صرف یہ ایک افواہ ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو کچھ ایسی غلطیاں بھی بتاؤں گا جو لوگ پی ڈبلیو ایم سولر چارج کنٹرولر استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں، اور یہ غلطیاں بیٹری کی عمر کو کم کر دیتی ہیں، یعنی ان کی لائف بہت کم کر دیتی ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو درمیان میں چھوڑنے کے بجائے آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر ایک حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو آئیں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈبلیو ایم سولر چارج کنٹرولر ہوتا کیا ہے۔ پی ڈبلیو ایم کا مطلب ہے پی سے پلس، ڈبلیو سے ود اور ایم سے موڈیول، یعنی پلس ود موڈیول، یہ اس کی فل فارم ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ایک ایسا الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو سولر پینل سے آنے والی بجلی کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ بجلی کو محفوظ طریقے سے بیٹری تک پہنچایا جا سکے، یعنی اس کو محفوظ طریقے سے چارج کیا جا سکے، یہ اوور چارج نہ ہو اور یہ پھولے نہ اور سیل اس کے خراب نہ ہو۔ اور اگر سولر پینل کو ڈائریکٹ بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو اوور چارجنگ سے بیٹری خراب ہو جائے گی، اس سے اس کی کارکردگی متاثر ہوگی اور اس کی لائف بھی کم ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پی ڈبلیو ایم سولر چارج کنٹرولر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کنٹرولر بجلی کو کنٹرولر تک کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے میرے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ سوال یہ ہے کہ بیٹری کو کیسے چارج کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بیٹری چارج ہونے کے 3 مراحل کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے بلک چارجنگ، دوسرا ہوتا ہے ابزاربر چارجنگ اور تیسرا ہوتا ہے فلوٹ چارجنگ، یعنی یہ 3 حصوں میں بیٹری کو چارج کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں بلک چارجنگ ہوتی ہے۔ جب بیٹری کافی ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پی ڈبلیو ایم زیادہ کرنٹ بیٹری کی طرف بھیجتا ہے تاکہ بیٹری جلدی سے جلدی چارج ہونا شروع ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی 12 وولٹ کی بیٹری 11.8 وولٹ پر آ گئی ہے تو پی ڈبلیو ایم تیزی سے چارج کرے گا، لیکن جیسے ہی بیٹری تقریباً مکمل چارج ہونے لگتی ہے پی ڈبلیو ایم اپنا طریقہ کار بدل لیتا ہے، یعنی دوسرے سٹیپ پر چلا جاتا ہے جو دوسرا ہے ابزاربر چارجنگ۔ اس مرحلے پر پی ڈبلیو ایم بیٹری کو مکمل بھرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کرنٹ آہستہ آہستہ کم کرتا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بیٹری کم گرم ہو، اوور چارج نہ ہو۔ یہ مرحلہ بیٹری کی لائف کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تیسری ہوتی ہے فلوٹ چارجنگ۔ جب بیٹری تقریباً 100% چارج ہو جاتی ہے تو پی ڈبلیو ایم صرف اتنی بجلی دیتا ہے جتنی بیٹری کو مکمل چارج حالت میں رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کا سولر سسٹم سارا دن لگا رہے تو بھی بیٹری مسلسل اوور چارج نہیں ہوتی، یعنی یہ بیٹری کی پروٹیکشن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب ایک اور اہم سوال، اگر پی ڈبلیو ایم اتنا اچھا ہے تو لوگ پھر ایم پی پی ٹی کیوں خریدتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہوگا۔ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ لوگوں کا کنسرن اسی چیز پہ ہوگا۔ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ ایک سادہ اور کم قیمت ٹیکنالوجی پی ڈبلیو ایم ہے۔ یہ چھوٹے سولر سسٹم کے لیے بہترین ہے، جیسے کہ 12 وولٹ، 24 وولٹ، چھوٹے گھروں کے لیے سیٹ اپ، لائٹ، پنکھے اور معمولی چھوٹا موٹا لوڈ۔ اگر آپ کے پاس بڑے سولر پینل ہیں یا بڑے پاور چاہیے تو ایم پی پی ٹی زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے پاس چھوٹا سا سیٹ اپ لگا ہوا ہے، 150 واٹ کی پلیٹ لگی ہوئی ہے یا 200 واٹ کی پلیٹ لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ بہترین سسٹم ہے۔ اس کے 150 واٹ کی 2 پلیٹیں لگ جاتی ہیں 20 ایمپیئر کے اوپر۔ اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں سسٹم تو اس کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہوگا۔ اب پی ڈبلیو ایم کے فائدے بتاتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے فائدے بتا لیتے ہیں۔ اس کا پہلا فائدہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ 1500، 2000، 3000 اس طرح، یعنی 10 ایمپیئر کا 800، 700 اس طرح مل جاتا ہے، اور 20 اور پھر 30 اور 50، یعنی یہ اس کی نسبت بہت کم ہے، جبکہ ایم پی پی ٹی 10,000، 8,000، 12,000، 22,000، 25,000 اس طرح ملتا ہے۔ دوسرا، اسے استعمال کرنا بھی آسان ہے۔
تیسرا، اس کی وائرنگ بھی نسبتاً آسان اور سادہ ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائرنگ کے نشانات لگے ہوئے ہیں، یہ سولر پینل کے نشان لگے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کے لگے ہوئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈ کا نشان ہے جو بلب بنا ہوا ہے اور پلس مائنس واضح طور پر اس پہ دیا گیا ہے۔ اب اس کے نقصانات کی بات کرتے ہیں، اب بات کرتے ہیں اس کی کمزوریوں کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ڈبلیو ایم سولر پینل کی پوری قوت استعمال نہیں کرتا، یعنی پوری پاور جو وہ جنریٹ کرتا ہے وہ استعمال نہیں کرتا۔ اگر پینل 18 وولٹ دے رہا ہے اور بیٹری 12 وولٹ کی ہے تو اضافی وولٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بڑے سولر سسٹم میں ایم پی پی ٹی زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی غلطیاں، خامیاں یا کہہ لیں نقصانات اور فائدے۔ اب غلطیوں کی طرف آتے ہیں جو اس کے استعمال میں عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو چند ایسی غلطیاں بتاتا ہوں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، ضرورت سے چھوٹا سولر چارج کنٹرولر خریدنا۔ اگر آپ کا سولر پینل 20 ایمپیئر پیدا کرتا ہے اور آپ نے 10 ایمپیئر کا پی ڈبلیو ایم لگا دیا تو یہ جلدی خراب ہو جائے گا، یعنی یہ چلتے ہی جلدی آپ کے کنٹرولر کو اڑا دے گا۔ دوسری سب سے اہم غلطی، بیٹری اور سولر پینل کی پولیرٹی الٹی لگا دینا۔ یعنی اگر آپ اس کی تاریں غلط لگا دیں گے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پلس اور مائنس کے نشانات بنے ہوئے ہیں نا، یہ پلس بنا ہوا ہے، یہ مائنس، یہ اگر آپ الٹی لگا دیں گے تو یہ اڑ جائے گا۔ اور ایک اور اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر میں آج نیا پی ڈبلیو ایم سولر چارج کنٹرولر خریدوں 10 ایمپیئر، 20 ایمپیئر، 30 ایمپیئر یا 40 ایمپیئر، اور خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے سولر پینل کا کرنٹ دیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پینل کا زیادہ سے زیادہ کرنٹ 8 ایمپیئر ہے تو 10 ایمپیئر کا پی ڈبلیو ایم استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ مارجن اضافی رکھیں۔ اگر کرنٹ 15 سے 18 ایمپیئر کے درمیان ہے تو 20 ایمپیئر کا پی ڈبلیو ایم مناسب رہے گا، اور اگر آپ کے سولر سسٹم اس سے بڑا ہے تو 30 سے 40 ایمپیئر کا ماڈل منتخب کریں۔ یاد رکھیں، سولر چارج کنٹرولر ہمیشہ سولر پینل کے کرنٹ کے مطابق منتخب کیا جا سکتا ہے، صرف واٹ دیکھ کر نہیں۔ یعنی اگر آپ کا پینل 8 ایمپیئر کا ہے تو آپ 10 ایمپیئر رکھ لیں، یعنی 2-4 ایمپیئر کا مارجن رکھیں اس حساب سے۔ اور آپ پینل کس حساب سے خریدیں گے؟ پینل آپ اپنے لوڈ کے حساب سے خریدیں گے۔ اور اب وائرنگ کرنے کے صحیح طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر پی ڈبلیو ایم سولر چارج کنٹرولر پر 3 جوڑے ٹرمینل ہوتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں۔ یہ ہوتا ہے سولر پینل کے لیے پہلا ٹرمینل کہہ لیں اس کو، یہ دوسرا ہوتا ہے بیٹری کے لیے، یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ بیٹری کا نشان بنا ہوگا اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور تیسرا کنیکشن لوڈ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تینوں کنیکشن کی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، کنیکشن کرتے ہوئے میں آپ کو ایک احتیاط اس کی بتا دیتا ہوں، یاد آ گیا مجھے۔ جب بھی آپ نے اس کی کنیکشن کرنے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹری کے کنیکشن کرنے ہیں، یعنی بیٹری سے اس کو آن کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے سولر پینل کے کنیکشن کرنے ہیں، اور آخر میں آپ نے اس کے لوڈ کے کنیکشن کرنے ہیں۔ اور جب سسٹم بند کرنا ہو، یعنی اگر آپ نے اس کے کنیکشن کو نکالنا ہوگا تو یہی سسٹم آپ الٹا دہرائیں گے، اسی طرح یعنی الگ الگ کریں گے آپ اس کو، یعنی پہلے آپ لوڈ کی تاریں نکال لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پینل کی نکال لیں، اس کے بعد آخر میں آپ بیٹری ڈسکنیکٹ کر لیں گے۔ اس کا سیف طریقہ ہے سب سے، اس سے آپ کا یہ کنٹرولر جو ہے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اچھا، اب کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ پی ڈبلیو ایم ہر قسم کی بیٹری کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے چارج کنٹرولر کے ماڈل پر ہونے سے، یعنی بہت جدید پی ڈبلیو ایم سولر چارج کنٹرولر میں مختلف بیٹری موڈ موجود ہوتے ہیں، جیسے جیل، اے جی ایم، لیڈ ایسڈ، اور بعض ماڈل میں لیتھیم کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ اس لیے خریدنے سے پہلے ہمیشہ اس کی اسپیسیفیکیشن معلوم ضرور کر لیں۔ چلیں اب اس کے لیے چند ضروری احتیاط میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کبھی بھی پی ڈبلیو ایم کو اس کی مقررہ کرنٹ کی جو ریٹنگ ہوتی ہے اس سے زیادہ لوڈ نہ دیں، یعنی اگر 20 ایمپیئر کا آپ کا کنٹرولر لگا ہے یا 10 ایمپیئر کا لگا ہوا ہے تو آپ اس سے زیادہ اس پر لوڈ نہ چلائیں۔
اور لوڈ ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی کیا کیا چیزیں لگا رہا ہوں، اس کے مطابق اپنا لوڈ کیلکولیٹ کر لیں. اور اگر آپ کو کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا تو آپ مجھے کمنٹ کر دیتے. اور دوسری چیز کہ آپ جب وائرنگ کریں تو اس کی وائرنگ کے جو گیج ہیں وہ بہترین استعمال کریں. یعنی بیٹری کے لیے آپ ہمیشہ اس کے لیے موٹی تار 6 mm استعمال کر لیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا. اسی طرح لوڈ کے حساب سے پنکھوں کی الگ الگ تاریں لے جائیں کیونکہ وہ تھوڑا ہیوی لوڈ ہوتا ہے. اور اس کے کنیکشن کو بالکل بھی لوز نہ چھوڑیں. اگر آپ لوز چھوڑیں گے تو جل جائے گا. میں نے ایک شارٹ ویڈیو بھی بنائی ہے اس ٹاپک پر. میرے کنیکشن لوز ہو گئے تھے جس کا بڑا نقصان ہوا مجھے. اس کی وجہ سے کنٹرولر کا ایک ٹرمینل لوڈ والا جل گیا تھا. اچھا، اگر آپ کو میں اس کے درمیان ایک فرق بتا دوں تو کیسا رہے گا؟ کہیں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. میرا خیال ہے بتا دینا چاہیے. پی ڈبلیو ایم اور ایم پی پی ٹی کے درمیان جو فرق تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اگر مزید تفصیل آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ ضرور کریں، پھر ہم اس کے لیے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا دیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. بس اس کے کنیکشن کرتے ہوئے آپ نے احتیاطی تدابیر ضرور یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹری کنیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے سولر پینل کے کنیکشن کرنے ہیں، اور آخر میں آپ نے لوڈ کے کنیکشن کرنے ہیں. اور پلس مائنس کا لازمی خیال کرنا ہے. اس کے اوپر نشانات دیے گئے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں جو سولر سسٹم استعمال کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پی ڈبلیو ایم اور ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر کے درمیان جو فرق ہے وہ بتاؤں گا. اور اگر آپ کہیں گے تو میں ایم پی پی ٹی کے اوپر بھی ایک الگ سے سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.